صوبہ بلوچستان کے بعد اب باری ہے سرسبز پہاڑوں کی سرزمین خیبر پختونخوا کی. آئیے نظر ڈالتے ہیں خیبر پختونخوا سے موصول ہونے والی چند رپورٹس پر. ڈیرہ اسماعیل خان کی ہزاروں نفوس پر مشتمل آبادی فقیر آباد میں نکاسی آب کا مسئلہ آئے روز سنگین صورتحال اختیار کرتا جا رہا ہے، مگر جہاں ایک طرف سرکاری ادارے اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہیں تو دوسری طرف منتخب عوامی نمائندے بھی اس اہم معاملے سے چشم پوشی برت رہے ہیں. اس کی مزید تفصیلات ہمیں بتا رہے ہیں مستنصر بلوچ اس رپورٹ میں. ڈیرہ اسماعیل خان کے گنجان آباد علاقے فقیر آباد میں نکاسی آب کے ناقص انتظام نے شہریوں کو شدید پریشانی سے دوچار کر رکھا ہے. لاکھوں روپے کی مالیت سے بنائے جانے والا نکاسی آب کا نالا ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، جس کی وجہ سے گلیاں پانی سے بھری ہوئی ہیں. ہماری زنانہ ادھر سے گزرتی ہیں، کوئی رستہ نہیں ہوتا، سارا ادھر پانی چیکڑ ساڑا بنا ہوا ہے. کبھی بجلی کا مسئلہ ہے، کبھی پانی کا مسئلہ ہے. حکومت خاموش پڑی ہے. کوئی آئے یہاں دیکھے جنازے کس طرح گزرتے ہیں یا لوگوں کو کیا تکلیف ہے. عورتیں آتی جاتی ہیں، کبھی گرتی ہیں، کبھی کیا کرتی ہیں. جس چیز کے پاس گئے انہوں نے ہماری نہیں سنی ہے. اب ہم کہاں جائیں، کس کے پاس جائیں؟ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ انتظامیہ کو کئی بار اس مسئلے کے حل کے لیے درخواستیں دی گئیں مگر کوئی سنوائی نہ ہوئی. ارباب اختیار نے اگر شہر میں نکاسی آب کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات نہ اٹھائے تو آنے والے دنوں میں یہ مسئلہ سنگین صورتحال اختیار کر جائے گا. کیمرہ مین ملک شفیق کے ساتھ مستنصر بلوچ، دنیا نیوز، ڈیرہ اسماعیل خان. عوام اپنے مسائل کے حل کے لیے نمائندے منتخب کر کے اسمبلیوں میں بھیجتے ہیں تاکہ ان کے مسائل حل ہو سکیں، لیکن ڈیرہ اسماعیل خان میں ارکان اسمبلی کی چشم پوشی عوام کے مسائل میں اضافہ کر رہی ہے. سرکاری اداروں کا تو اللہ ہی حافظ ہے، ہزاروں افراد نکاسی آب کا نظام بہتر نہ ہونے کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہیں، جبکہ ادارے اور محکمے ہونے کے باوجود مسائل حل نہیں ہو رہے تو پھر ان محکموں کے وجود کا جواز ہی کیا ہے؟ یہ ایک اہم سوال ہے. اور ناظرین اب باری ہے صوبہ خیبر پختونخوا کی چیدہ چیدہ خبروں کی. کوہاٹ میں پولیس نے سرچ آپریشن کے دوران گھر سے لاکھوں روپے کا سونا اور نقدی قبضے میں لے کر شہری پر تشدد کیا. کالج ٹاؤن کا رہائشی نوجوان اسپتال میں داخل کرا دیا گیا. کوہاٹ میں پولیس نے سرچ آپریشن کے دوران گھر میں گھس کر شہری کو تشدد کا نشانہ بنایا، جبکہ ایک دوسرے گھر میں چھاپہ مارنے کے بعد جاتے ہوئے لاکھوں روپے کا سامان اور نقدی بھی ساتھ لے گئے. پولیس تھانہ صدر کے اہلکاروں نے شہری علاقے کالج ٹاؤن میں گھر پر چھاپے کے دوران 25 سالہ نوجوان عاقل محمود کو حراست میں لے لیا تھا اور اس پر تشدد کر کے ہسپتال پہنچا دیا. ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہسپتال کوہاٹ کے سرجیکل بی وارڈ میں زیر علاج پولیس تشدد کا شکار نوجوان نے بتایا کہ اسے سر، پاؤں اور جسم کے نازک حصوں پر مارا گیا ہے. پولیس لوگوں کے کہنے پہ اس طرح کی کارروائیاں کرتی ہے. دوسری طرف پولیس تھانہ بلی ٹنگ کے اہلکار جوڑا کے علاقے میں سرچ آپریشن کے دوران قدرت شاہ نامی شخص کے گھر میں داخل ہوئے اور وہاں سے 15 تولے سونا، 2 لاکھ نقدی اور دیگر سامان اپنے ساتھ لے گئے. قدرت شاہ کی بہو مریم شفقت گیلانی نے میڈیا کو بتایا کہ پولیس نے چادر اور 4 دیواری کے تقدس کو پامال کیا ہے. انہوں نے کہا کہ پولیس افسروں اور منتخب نمائندوں سے میں نے رابطہ کیا ہے لیکن کوئی سنوائی نہیں ہوئی. اس نے چیف جسٹس افتخار محمد چودھری سے نوٹس لینے کی اپیل کی ہے. پولیس بغیر پرمیشن داخل ہوئی ہے، گھر کے تمام تالے توڑے ہیں، لاکرز توڑے ہیں اور میرا 15 تولے گولڈ تھا میرے بیڈ روم میں لاکر ہے، ادھر سے انہوں نے اٹھایا ہے. 2 لاکھ کے قریب کچھ پیسے تھے وہ اٹھائے ہیں اور سامان الٹ پلٹ کیے، چیزوں کی توڑ پھوڑ کی ہے، کھانے وغیرہ کھائے ہیں ہمارے گھر میں. یہ پولیس والے بہت بدتمیز ہیں، انہوں نے انصاف آج تک بے نظیر بھٹو کو بھی نہیں دیا اور مجھے بھی ان سے کوئی انصاف کی امید نہیں ہے. تو مجھے پلیز چیف جسٹس آف پاکستان سے انصاف چاہیے. سوات کے سیاحتی مقام عالم جبہ میں سکیٹنگ ٹورنامنٹ اختتام پذیر ہو گیا. اس ٹورنامنٹ میں ملک بھر سے مختلف ٹیموں نے شرکت کی. موسم سرما کے خوبصورت ایونٹ اسکیئنگ میں 4 روزہ ایونٹ کے دوران 6 ٹیموں نے شرکت کی. پہلی پوزیشن سوات شائن کلب کے نام رہی، دوسرے نمبر پر ہزارہ ڈویژن کی ٹیم رہی، جبکہ تیسری پوزیشن مالاگڑھ ڈویژن نے حاصل کی. اعزاز علی پیس کنگ گالا 2011 کے بہترین کھلاڑی قرار پائے. پہلی، دوسری اور تیسری پوزیشن حاصل کرنے والی ٹیموں نے آخری دن شاندار کھیل پیش کیا. مہمان خصوصی وزیر کھیل خیبر پختونخوا سید عاقل شاہ نے کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے. ان کا کہنا تھا کہ اسکیئنگ ایونٹ کا کامیاب انعقاد سوات میں مکمل امن کا منہ بولتا ثبوت ہے. کنگ عبداللہ ریلیف پروگرام برائے سیلاب زدگان کے زیر اہتمام ڈیرہ اسماعیل خان کے سیلاب متاثرین میں رضائیاں تقسیم کی گئیں. ڈیرہ پریس کلب میں منعقدہ ایک تقریب میں صوبائی کوارڈینیٹر عبداللہ خان نے سیلاب متاثرین میں 41 لاکھ روپے مالیت کی رضائیاں تقسیم کی. اس موقع پر عبداللہ خان نے کہا کہ حالیہ سیلاب سے ڈیرہ اسماعیل خان سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے، جہاں کنگ عبداللہ ریلیف پروگرام کے زیر اہتمام ریلیف کے بعد بحالی اور تعمیرات کے کام شروع ہوں گے. انہوں نے کہا کہ کنگ عبداللہ ریلیف پروگرام کے تحت ملک بھر میں 1.5 لاکھ جبکہ خیبر پختونخوا میں 45,000 سیلاب متاثرین میں رضائیاں تقسیم کی جا رہی ہیں.
خیبر پختونخوا کے بعد اب آپ کو لیے چلتے ہیں کھیتوں کھلیانوں کی سرزمین صوبہ پنجاب کی جانب اور نظر ڈالتے ہیں صوبے بھر سے موصول ہونے والی چند رپورٹس پر۔ ساہیوال کے نواحی علاقے میں رورل ہیلتھ سینٹر میں بنائی گئی ڈسپینسری اجڑ گئی۔ انگریزوں نے آپریشن تھیٹر بھی دیا لیکن اس کا سامان بھی بیچ کھایا گیا۔ تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ انگریزوں نے بنائی ڈسپینسری، پاکستانیوں نے اجاڑی ڈسپینسری۔ انگریزوں نے دیا آپریشن تھیٹر تو پاکستانیوں نے بیچ کھایا سامان۔ چک نمبر 5/73L کے رورل ہیلتھ ڈسپینسری جو کہ 1922 میں انگریز کے دور حکومت میں گاؤں کے رہائشیوں کے لیے بنائی گئی تھی۔ رورل ہیلتھ ڈسپینسری میں 1990 تک عام نوعیت کے آپریشن ہوتے رہے۔ اس کے بعد ہیلتھ ڈسپینسری میں آپریشن کرنے بند کر دیے اور رفتہ رفتہ سامان آپریشن تھیٹر سے غائب ہونا شروع ہو گیا۔ ڈسپینسری کی عمارت کی حالت انتہائی مدہوش ہو گئی۔ ایک بار پھر مقامی انتظامیہ کو ہوش آئی اور 2 سال قبل پھر لاکھوں روپے کی مالیت کا سامان آپریشن تھیٹر ڈسپینسری کو مہیا کیا گیا، مگر ڈاکٹر تعینات نہ کیے گئے۔ سامان آپریشن تھیٹر زنگ آلود ہو کر ناکارہ ہو گیا۔ مٹی اور دھول سامان کا مقدر بن گئی۔ جب اس سلسلے میں انچارج PRSP سے رابطہ کیا گیا تو اس نے کہا یہ ہمارا کام ہے، آپ کا نہیں۔ ہم اس بارے میں کوئی بھی بات کرنا نہیں چاہتے، آپ جو کر سکتے ہیں کر لیں۔ مقامی افراد کا مطالبہ ہے کہ رورل ہیلتھ ڈسپینسری کے آپریشن سینٹر کو بحال کیا جائے تاکہ آپریشن کی سہولت میسر ہو سکے۔ آپریشن کی سہولت نہ ہونے کی وجہ سے مریضوں کو DHQ اسپتال لے جایا جاتا ہے۔ کئی ایک مریض تو راستے میں ہی دم توڑ جاتے ہیں۔ خالد ندیم مرزا، ساہیوال۔ صحت کی ناکافی سہولتوں کا مسئلہ بھی اہم ہے، لیکن جو سہولتیں موجود ہیں ان کی دیکھ بھال اور نگرانی بھی اتنی ہی اہم ہے۔ ایک طرف تو عوام کو صحت کی سہولتیں دستیاب نہیں ہیں تو دوسری جانب جو سہولتیں موجود ہیں ان پر چیک اینڈ بیلنس نہ ہونے سے عوام مزید مشکلات سے دوچار ہو رہے ہیں۔ ساہیوال کے رورل ہیلتھ سینٹر کی مثال آپ نے دیکھ ہی لی۔ امید ہے کہ محکمہ صحت کے حکام اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرتے ہوئے اس صورتحال کا تدارک کریں گے۔ میری دھرتی میری دنیا میں یہاں وقت ہو ایک بریک کا، جس کے بعد پروگرام میں شامل کریں گے۔ ڈاکوؤں کے ہاتھوں لٹنے والے شدید زخمی تاجر کی مدد کی بجائے اس سے درخواست لکھنے کے لیے 200 روپے مانگنے والے تھانہ محرر کو حوالات میں بند کر دیا گیا۔